کیا آپ کبھی زندگی کے اس موڑ پر آئے ہیں جہاں ہر طرف مشکلیں اور مایوسی ہو؟ جب کوئی بیماری لا علاج لگے یا رزق کی تنگی نے حوصلے پست کر دیے ہوں؟ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو انسان کسے پکارتا ہے؟ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی پکار کے جواب میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، ایک ایسا کلام جو بذات خود ایک معجزہ ہے، شفا اور رحمت کا سمندر ہے۔ آج ہم قرآن کے دل سورہ یاسین سے جڑے ایک ایسے ہی معجزے کی بات کریں گے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہم وہ سچی کہانیاں سنیں گے جو ثابت کرتی ہیں کہ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو تھامتا ہے تو تقدیر کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ گو بعض محدثین اس روایت کی سند پر کلام کرتے ہیں، لیکن امت میں اس کی فضیلت نسلوں سے تسلیم شدہ ہے۔ یہ سورت توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، جیسے مردہ زمین کا زندہ ہونا یا کائنات کا نظم و ضبط۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جس رب نے کائنات کو ایک لفظ کن سے بنایا، اس کے لیے ہماری مشکلات کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی یقین معجزوں کی بنیاد بنتا ہے۔ جب انسان ان آیات کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ کی عظمت سے جڑ جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سائمہ کی، ایک نوجوان لڑکی جس کی زندگی کو ایک نایاب بیماری نے نا امیدی سے بھر دیا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، علاج مہنگا اور غیر یقینی تھا، گھر کی خوشیاں ماند پڑ چکی تھیں اور سائمہ کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ والدین اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر چکے تھے، لیکن شفا کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن ان کے گھر ایک بزرگ رشتہ دار آئیں اور سائمہ کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے مشورہ دیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دنیا کے ہر دروازے کے بعد اب اس دروازے پر دستک دو جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ روز فجر کے بعد سائمہ کے سرہانے بیٹھ کر یقین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھو کہ تم سب سے بڑے طبیب سے شفا مانگ رہی ہو۔ سائمہ کی والدہ کے لیے یہ امید کی نئی کرن تھی۔ انہوں نے اگلے ہی دن سے اس عمل کو شروع کر دیا۔ جیسے جیسے دن گزرے، ان آیات کا اثر ان کے اپنے دل پر ہونے لگا۔ جب وہ آیت پڑھتیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، تو ان کا دل گواہی دیتا کہ جو رب پوری کائنات بنا سکتا ہے، وہ میری بیٹی کے خلیوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ تلاوت اب ایک ماں کی دعا اور یقین بن چکی تھی۔ سائمہ کے چہرے پر بھی سکون اترنے لگا تھا۔ پھر وہ معجزہ ہوا جس کا گمان بھی نہ تھا۔ 2 مہینے بعد چیک اپ کی رپورٹس نے ڈاکٹروں کو حیران کر دیا۔ جس بیماری کو لا علاج کہا گیا تھا، وہ ناقابل یقین طور پر ختم ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک غیر معمولی صحت یابی قرار دیا۔ یہ صرف جسمانی شفا نہیں تھی، بلکہ پورے خاندان کے ایمان کی تجدید تھی۔ اب سنتے ہیں خالد کی کہانی، ایک محنتی انسان جو معاشی بحران کی وجہ سے اچانک اپنی نوکری کھو بیٹھا۔ وہ ہر روز کام کی تلاش میں نکلتا، لیکن ہر جگہ سے انکار سنتا۔ بچت ختم ہونے لگی اور وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہ کر پانا سب سے بڑی تکلیف تھی۔ ایک رات اس نے ایک عالم کا بیان سنا جو بتا رہے تھے کہ جب رزق کے دروازے بند ہوں تو سورہ یاسین کو اپنا ساتھی بنا لو۔
خالد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے کرے گا۔ اگلے دن فجر کے بعد جب اس نے ایک لمبے عرصے بعد قرآن کھولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اسے احساس ہوا کہ وہ انسانوں کے سامنے کیوں پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے روزانہ سورہ یاسین پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس کے دل میں مایوسی کی جگہ سکون اور توکل نے لے لی۔ تقریباً 3 ہفتے بعد اسے ایک بڑی کمپنی سے فون آیا جہاں اس نے مہینوں پہلے درخواست دی تھی۔ انٹرویو کے بعد اسے نہ صرف نوکری مل گئی بلکہ وہ پچھلی نوکری سے بہتر اور زیادہ تنخواہ والی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے غیب سے آئی مدد تھی، اور اس بات کا ثبوت کہ سورہ یاسین کی برکت نے صرف رزق کے نہیں بلکہ اس کے دل میں یقین کے دروازے بھی کھول دیے۔ سائمہ اور خالد کی کہانیاں افسانہ نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ یاسین میں آخر ایسا کیا ہے؟ اس کا راز کسی جادو میں نہیں بلکہ اس کے پیغام میں پوشیدہ ہے۔ اول، یہ سورت انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ یقین آدھی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ دوم، قرآن کی تلاوت اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ رب کے قریب ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سوم، سورہ یاسین دل میں سکون اتارتی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے تو انسان بہتر فیصلے کرتا ہے، اور جسم بھی بیماری کا مقابلہ بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ بزرگوں نے صدیوں کے تجربے سے یہی بتایا ہے کہ یہ سورت مشکلیں آسان کرتی ہے، کیونکہ یہ بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ یہ صرف سائمہ اور خالد کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی بن سکتی ہے جو آج مشکلوں میں ہے۔ آپ کی پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہے۔ سورہ یاسین وہ چابی ہے جو تقدیر کے نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر لگے یقین کے تالوں کو کھولتی ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آج ہی سے سورہ یاسین کو یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اسے صرف رسم سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے رب سے مکالمہ سمجھ کر پڑھیں۔ اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ امید کی روشنی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یاد رکھیے معجزے آج بھی ہوتے ہیں، بس انہیں دیکھنے کے لیے یقین کی آنکھ چاہیے۔